بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں اپنے تمام ویورز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، اور سب کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دانت پیسنے کی جو عادت ہے اس کا چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے اور بڑوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں مطلب ہے کہ کوئی بچہ دانت پیسنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ماں باپ مرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بچے دانت بڑا یا کوئی بھی بندہ دانت پیسنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھر میں کسی نہ کسی کا جنم فوت کی ہوتی ہے۔ تو یہ سب ایسے خرافات ہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے گھر میں یا آپ خود یا جس کو آپ جانتے ہیں کہ جس کی یہ عادت ہے کہ جو دانت پیستا ہے ہمیشہ، دانت تو مطلب ہے کہ ایسے کھسکھساتا رہتا ہے، تو یہ اس کی مطلب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پیٹ کے اندر کیڑے بھی ہوتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ پیٹ کے اندر اس کے کچوے ہوتے ہیں اس لیے یہ دانت پیستے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی یعنی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس کا ہمیں علاج کیسے کرنا ہے؟ اس کا علاج ایسے کرنا ہے ویور کہ جب بھی مریض یعنی کہ وہ بندہ، وہ بچہ، وہ مرد، یعنی جو بھی ہو جس کو دانت پیسنے کی عادت ہے، تو جب وہ گہری نیند سو جائے تو اس کے قریب سرانے کی طرف کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی جو ہے نا وہ نیند خراب نہ ہو۔ یعنی کہ چند روز تک آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اس کو دانت پیسنے کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اب وہ کیا پڑھنا ہے ہم نے کہ یعنی کہ وہ بندہ کہ جو مریض ہے جس کو یہ عادت ہے کہ وہ دانت پیستا ہے، جب وہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز میں تاکہ اس کو خبر بھی نہ ہو اور اس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو ہم نے اسے پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ تو اس آیت کو ہم نے اس کے اوپر پڑھ کر یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا ہے کہ پڑھتے وقت لہجے میں ہر لفظ کا فاصلہ برقرار ہونا چاہیے۔ یعنی جب پڑھیں اور ہمارے لہجے میں، اور جتنے بھی 5 لفظ میں نے پڑھے ہیں ان کا فاصلہ جو ہے نا وہ برقرار ہونا چاہیے۔ فاصلہ کیسے برقرار ہونا چاہیے کہ ہم نے بالکل ایسے ہی نہیں پڑھنا کہ کاف ہا، یعنی آرام سے پیسے دیکھیں آرام سے تاکہ سمجھ آ جائے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ پڑھ کر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر دم کریں گے، اس کے چہرے کے اوپر دم کریں گے تو وہ دانت پیسنے کی عادت ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ کب تک کرنا چاہیے؟ یعنی کہ آپ ہفتے تک کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ جو عادت ہے اس سے دانت پیسنے کی عادت وہ چھوٹ جائے گا۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دانت اپنے پیسنا شروع کر دیتا ہے تو دانتوں کے جو کچھ ذرات ہوتے ہیں وہ معدے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس سے اور زیادہ بیماریاں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اس طرح ہم اگر خیال کریں گے اپنا اور اپنے لوگوں کا تو انشاءاللہ تعالی بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکیں گے۔ ویورز، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو اس کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی اس کو بھی پریس کر دیجئے، اور کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا سب کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ